بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مکہ کی صبح کاذب تھی۔ لوگ ٹھنڈی ہواؤں کی گود میں سو رہے تھے۔ رات کا سکوت ابھی ٹوٹا نہ تھا۔ کسی راستے سے اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ اہل مکہ کے گھروں میں نیند کا سکوت طاری تھا۔ اس عالم میں بنو ہاشم کے لمبے چوڑے مکان کے صدر دروازے کے پاس ایک باوقار شخص کمبل اوڑھے دیوار کے ساتھ کمر لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے ماتھے کی لکیریں ابھرتیں اور پھیل جاتیں۔ فکر و احساس کے بوجھ نے اس کے پپوٹوں کو بوجھل کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی چمک پیدا ہوتی اور کبھی اندھیرا۔ خیالات پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ بالآخر وہ کسی فیصلے پر پہنچ گیا۔ یکا کھڑا ہوا اور صحن میں تیز تیز چہل قدمی کرنے لگا۔ دھوپ پھیل چکی تھی۔ مکہ کے پہاڑوں کی چوٹیاں سورج کی شعاؤں سے جگمگانے لگی تھیں۔ پرندے چہچہا رہے تھے، اونٹ بل بلا رہے تھے، مگر یہ شخص اپنے خیالوں میں گم تھا۔ غور و فکر کی شدت نے اسے صبح کے اس پر رونق ماحول سے بے خبر کر رکھا تھا۔ گھر کے لوگ اس کو حیرت اور تجسس سے دیکھ رہے تھے۔ عبد المطلب کو آج تک کبھی اتنا فکر مند نہیں دیکھا گیا۔ آج تو عبد المطلب دارالندوہ بھی نہیں گئے۔ قریش کے سردار ان کے منتظر ہوں گے۔ سب لوگ اپنے اپنے خیال کے مطابق قیاس رائیاں کر رہے تھے، لیکن عبد المطلب سے بات کرنے کی کسی میں جرأت نہ تھی۔ عبد المطلب نے پیشانی سے پسینہ پونجھا، کئی بار ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کیا اور کھولا، پھر کمبل کو جھاڑتے ہوئے اٹھے، کمبل کو کندھوں پر ڈالتے ہوئے بولے، عبداللہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ آج اللہ کے ساتھ عہد نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ آج میں اسے بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ ہر طرف سراسیمگی پھیل گئی۔ سب گھر والے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عبد المطلب کا فیصلہ سن کر سب کے چہرے ایک دم پیلے پڑ گئے۔ عبد المطلب نے طاق سے چھری اٹھائی اور اس کی دھار دیکھنے لگے۔ دھار تو تیز تھی، مگر انہوں نے احتیاطاً چھری کو زرہ پر رگڑ کر مزید تیز کر لیا۔ یہ خبر آنن فانن ہر طرف پھیل گئی۔ زمزم کنویں کی کھدائی کے دوران عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں اس کی رضا کے مطابق ایک بیٹا اس کی راہ میں قربان کر دوں گا، اور آج وہ اسی منت کو پورا کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ چھری کی دھار تیز کی جا رہی ہے۔ عبداللہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا ہے۔ ہاشمی گھرانے کے لوگ تو ویسے بھی بات کے پکے اور ارادے کے مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر عبد المطلب، وہ تو ان کے سردار ہیں۔ ان کے عزم و ارادے کو بدلنا بہت ہی دشوار ہے۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ اپنے باپ کے حضور پہنچ گئے اور سلام کر کے بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان کے ساتھ حارث، ابو طالب اور دوسرے بھائی بھی آ گئے۔ چند لمحوں بعد عبداللہ کے ننہال بھی اپنے نواسے کے قربان کیے جانے کی خبر سن کر وہاں پہنچ گئے۔ عبداللہ ایک طرف چپ چاپ کھڑے تھے۔ وہ عبداللہ جو زمین پر یوسف ثانی تھے، وہ عبداللہ جن کی پیشانی سے رحمت اللہ عالمین کا نور جھلکتا تھا۔ سب کی بھیگی نگاہیں ان پر مرکوز تھیں، ترس کھانے والی نگاہیں، ملتجی نظریں۔ کاش کوئی عبد المطلب کے ہاتھ سے چھری چھین۔ لوگوں کی ہمدردی کے اس منظر کو دیکھ کر عبد المطلب نے کہا، کیا تم سب مجھے بزدل بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہو؟ یہ کیسا احساس ہمدردی ہے کہ ایک شریف آدمی کو ایفائے عہد اور منت کی تکمیل سے روک رہے ہو؟ میری منت اور اللہ سے عہد کا سب کو پتہ ہے۔ آج رات میں نے قرآن اندازی کی تھی، پورے احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ قرے ڈالے تھے۔ عبداللہ کے نام قرآن نکلا تھا، اس لیے آج اسے قربان کر کے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے تو یہاں سے چلے جائیں۔ عبد المطلب اپنے عزم کی پختگی دکھانے کے لیے بار بار چھری پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ عبداللہ کے ننہالی لوگ اور ابو طالب سب سے پہلے درمیان میں آ گئے اور کہنے لگے، اے سید، ہم آپ کو یہ کام ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ پہلے ہماری گردنوں پر چھری پھیرو، پھر عبداللہ کو ذبح کرنا۔ بات بڑھنے لگی۔ عبد المطلب نے کہا، عبداللہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ مجھے بھی اتنا ہی لاڈلا ہے جتنا آپ سب کو، اور اللہ کی قسم اللہ کو بھی وہی پیارا لگ رہا ہے، اس لیے تو مجھ سے وہی مانگا ہے۔ عبد المطلب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ زمانہ بھی یاد کرو جب اللہ کے حکم کے مطابق میں زمزم کا کنواں کھود رہا تھا۔ سارے قریش مجھ پر حملہ آور تھے اور اکیلا حارث ان کے سامنے سینہ تانے کھڑا تھا، تو میں نے اللہ سے 10 بیٹے مانگے تھے،
اور منت مانی تھی، وہ ان میں سے جس بیٹے کو پسند کرے گا میں اس کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اور اب قرآن اندازی سے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کو عبداللہ ہی پسند ہے، اس لیے میرے نزدیک اب بیٹے کی محبت سے بڑھ کر اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہے۔ بڑی کشمکش کی نوبت آ گئی، دونوں طرف سے کوئی بھی اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ قریش کے کچھ اور لوگ بھی جمع ہو رہے تھے۔ انہی میں سے ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، یا سید القریش، ایک بات کہوں، مان لو گے؟ مجھ سے کسی بات کا اقرار نہ لو بڑے میاں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو۔ عبد المطلب نے جواب دیا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، بنو عامر کے محلے میں ایک کہنہ عورت رہتی ہے، اسے تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ میں کیا، سارا مکہ ہی اسے جانتا ہے، کہانت میں آج اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یمن اور نجد تک کے لوگ اس سے فال نکلوانے آتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا، تو چلو پھر اس کے سامنے قضیے کو پیش کرتے ہیں۔ بوڑھے نے کہا۔ اس تجویز کو سب نے پسند کیا۔ عبد المطلب بنو ہاشم کے چند لوگوں کے ساتھ کہنہ کے پاس پہنچے۔ کہنہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ سب اس کے سامنے عقیدت سے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہنہ کے سامنے سارا معاملہ پیش کیا۔ وہ غور سے سنتی رہی، آنکھیں بند کیے ہوئے، جیسے اس کا جسم زمین پر ہے اور دماغ آسمان کی سیر کر رہا ہے اور غیب کے نوشتے اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ عبد المطلب کہنے لگے، محترمہ، آپ ہم میں سے کسی کے ساتھ ہمدردی نہ کریں، جو کچھ آپ کا علم کہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اس پر کہنہ نے کہا لگایا اور اپنے خاص انداز میں بولی، منت دوسری طرح بھی پوری ہو سکتی ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ سب کی جان میں جان آ گئی، سب ہمہ تنگوش ہو گئے۔ اس نے کہا، عبداللہ کے لیے اونٹوں کا صدقہ دے دو، عبداللہ کے نام کے ساتھ اونٹوں کا قرعہ ڈالو، یہاں تک کہ عبداللہ کی جگہ پر اونٹوں کا نام نکل آئے، تب اونٹ قربان کر دو، منت پوری ہو جائے۔ سن کر سب لوگ خوشی سے نہال ہو گئے۔ واپس آ کر بیت اللہ کے پاس قرعہ اندازی کی گئی۔ قرعہ کا آغاز 10 اونٹوں سے ہوا۔ جب ہر بار عبداللہ کا نام ہی نکلتا تو گھر والوں کے چہرے فک ہو جاتے۔ بالآخر 100 اونٹوں پر جا کر عبداللہ کی جگہ پر اونٹوں کے نام کا قرعہ نکل آیا اور ہر طرف خوشیاں پھیل گئیں۔ گھر کے اندر عبداللہ کی ماں، بہنیں، پھوپھیاں اور دیگر خواتین جو کہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھیں، ان کے دلوں کو قرار آ گیا۔ عبداللہ آج اپنے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مانند چھری تلے سے نکلے تھے۔ انہیں دوبارہ زندگی ملی تھی، اس لیے گھر میں جتنی خوشی ہوتی کم تھی۔ مائیں بہنیں خوشی کے گیت گانے لگیں، چھوٹے بچے تیروں اور کمانوں اور اپنے کھلونے سے کھیلنے لگے۔ عبد المطلب، قصی اور ہاشم جیسے فیاض سرداروں کی اولاد تھے۔ ان کے اندر بھی وہی وقار، وہی سیر چشمی، وہی فیاضی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آج ان کے ہاں جتنے بھی مہمانداری ہوتی کم تھی۔ پورے مکے کو دعوت طعام دے دی گئی، مہمان جمع ہو رہے تھے، اونٹ ذبح ہو رہے تھے، گوشت کٹ رہا تھا، دیگیں چڑھی ہوئی تھیں۔ عبداللہ کے بھائی اور گھرانے کے دیگر نوجوان دوڑ دوڑ کر انتظام و انصرام میں لگے ہوئے تھے۔ عبداللہ مہمانوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی معصومیت اور پیشانی کا نور ہر کسی کا دل موہ رہا تھا، ہر کوئی ان کی پیشانی کو چوم لینا چاہتا تھا۔ عبداللہ ذبح ہوتے ہوتے رہ گئے تھے۔ اب سے 2500 سال پہلے، یعنی 500 قبل مسیح میں، اسی مکہ میں آپ کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب ملا تھا۔ آج تاریخ نے ذرا بدلے ہوئے انداز کے ساتھ خود کو دہرایا تھا اور عبداللہ ذبیح ثانی کے مرتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ وہی نسل، وہی گھرانہ، وہی شہر۔ اس راز پر قدرت نے ابھی تک پردہ ڈال رکھا تھا، جس کے ظہور کے لیے جن و انس بھی منتظر تھے اور ملائکہ کرام بھی۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور لائک کیجئے۔